دیکھ سکتا ہے بھلا نور کا دریا کوئی. آپ 2:30 بجے آپ دیر لے کر شوق و اجتماع کے ساتھ شورا صاحبان کو انتہائی صبر و ضبط سے سماعت فرمایا. آج کے اس سیمینار کی خصوصیت یہ ہے کہ بر اعظم ایشیا کی 3 مشہور زبانوں یعنی عربی، فارسی اور اردو میں ناگوئی کے تعلق سے ہمارے کرم فرما علماء کرام تفصیلی طور پر آپ کو واقف کرائے گے. صدر شعبہ جغرافیہ اسمانیہ، میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے بہت کم وقت میں اپنے خاص انداز میں پیش کی بات. آج کے سیمینار کے نظام خطیب اہل سنت حضرت مولانا الطاف حسین صاحب، مہمانان خصوصی حضرت تقدس معاف، نعت عربی زبان پر رکھتے 3 مختلف ابواب کے لحاظ سے اس معنی علیحدہ ہوتے ہوئے بھی بحیثیت مجموعی ایک ہی مفہوم ادا کرے. احوال شریفہ اور اتباع و ابناء کے حالات کو فنی شرائط کے ساتھ شعری آنکھوں میں بیان کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے نعت کی روایت ادبی نقطۂ نظر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری یعنی میلاد پاک کے واقعے سے قائم ہو جاتی ہے. اس کی خلامت پر بھلا کس کو کلام ہوگا؟ اگر واقعی دیکھا جائے تو نعت شریف کا سب سے منور اور مہکتا ہوا گلدستہ خود قرآن حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں طرح طرح سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرمائی ہے. اس موضوع پر علماء کرام، عرفا اور صوفیہ نے روح پرور گفتگو فرمائی ہے. نعت گوئی کی معروفی تاریخ دور رسالت سے شروع ہوتی ہے. گویا نعت عربی شاعری ہی کی دین ہے. عہد رسالت کے شاعر اعظم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں؟ روضۃ الاحباب کے حوالے سے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار سے 160 مرد شاعر اور 12 خاتون شاعرات وابستہ تھیں. والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه مصافي الصدق والصفاء. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. صدر بامداد تقدس معاف حضرت سجادہ صاحب روض گلبرگ شریف، گرامی قدر ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب، دانشوران گرامی، عابد مبارکباد، ارباب نعتیہ کانفرنس اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سقنیرا
10ویں اور 11ویں صدی ہجری میں ہندوستان کے کئی نام پر فارسی کو ایسا کہ جنہوں نے فارسی نام کے شاعر کو مزید فروغ دیتے ہوئے کلام کو معیاری سنجاری اور خوبصورت و خوبصورت بنایا، جن میں حضرت خواجہ باقی زندہ 1012، مرزا جلال رسید 1049، شاہ اللہ مسیح 530 اور حضرت قاضی جان محمد قدسی 1056 ہجری خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ مسیحا کہانی پتی کا شعر ہے، خدا ناطق محمد دان ادوبس نیایت کارے ابدا اب دیگر کس محترم مقدار ابھی آپ حضرت سید شاہ حضرت مشہور صاحب سے ایک ایمان اور محبت سے تفریح مقالہ فرمان فرما رہے تھے۔ عنوان تھا فارسی میں ناروی کے مقام۔ اب تو یہ ہے کہ ہم کرنا ہوا اور نازی شریف کے بارے میں یہ تو سبھی جانتے ہیں جیسا کہ حضرت اللہ کے مقالے سے کئی پہلو کئی شعر ہمارے سامنے آئے۔ ایک شعر میں یہ بھی سنا دوں کہ وصف آئین ہے خود آئین کی دوستی، وصف آئین ہے خود آئین کی دوستی، حمد لکھنا ہو تو احمد کا سراپا ہے۔ اور مہمان خصوصی حضرت صدر جامعہ عثمانیہ اور حضرت مولانا عمران عالمی صاحب مسعد عثمانیہ، جناب محترم ڈاکٹر رفیع اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے خاص ہے۔ عربی میں نعت کے لیے مدح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ نظم ہی کے لیے خاص نہیں بلکہ نظم و نثر دونوں کا جامع ہے اور اس میں عمومیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ دوسروں کی تعریف کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اس قدر فرق ہے کہ زندگی میں دی جانے والی تعریف پر مدح کا لفظ اور موت کے بعد صفات حمیدہ کا بیان مرثیہ کہلاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ آپ کی حیات پاک میں اور دنیا سے روانہ فرما جانے کے بعد اور یہ خصوصیت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات النبی کے ہونے کی وجہ سے ہے۔ سینا وَيَقْسِمُ مَنْ يَكُونُ لَهُ عربی قصیدے میں ایک مشہور نعت جو آپ نے سماعت کی ہے وہ ذو قافیہ ہے، وہ قافیتین کہلاتا ہے۔ اصل کو بنا منزلاتی واللیل تجا من محبتی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے چہرے منور سے صبح طلوع ہوئی اور آپ کے ہوئے سے مبارک سے رات سے آغوش ہو گئی، اور آخری شعر اس کا وسیلتنا وسیدنا والعز لنا بإجابته، ہمارا وسیلہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے عزت و سربلندی آپ نے قبول فرما رہے ہیں۔ میں آخر میں اگرچہ کہ بات طویل ہو چکی ہے اپنے اختتام پر، اگرچہ کہ وہ شعر فارسی میں ہے لیکن چونکہ اس
नाचीज को जामिया से और हजरत मौलाना नवाबुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह से निस्बत है। आपका एक फारसी शेर मेरी जुबान पर आ रहा है, उसको सुनाकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं अनवरा कस्दे तकर्रुब बासगे कुयशकुनी हेचनी दानी के आसक बास बाने कुए बीस। अनवरा कस्दे तकर्रुब बासगे कुयशकुनी हेचनी दानी के आसक बास बाने कुए बीस। आखिर में मैं आप हज़रात से माफ़ी का खास लगा हूँ अगर मुझसे कुछ वक्त की ज़्यादती हो गई हो या मेरे बोलने और लिखने में कोई गलती हो गई हो। मैं आखिर में आप हज़रात से माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर नहीं मरीज हूँ। तमाम सब तारीफ सदाई खुदा तहदस के लिए मेरा नबी कराम का मालिक है और हरते किताब यास्मीन में नहाया हुआ और मुश्किल अफरान में फंसाया हुआ गुलदस्ते सलाम उस ज़ात आली मकाम के आस्ताने आलिया पर इसे शायर ने क्यों हाथ दिया है। तुमने इंसान को नूरे बसीरत दिया, ज़ौक़ इबरत दिया, उसने सीरत दिया। तुम जो आए थे दुनिया के दिन फिर गए, तुमसे पहले यहाँ का अजब रंग था। कितने बेजान महबूब, कितने खुदा वहाँ की कारगाहों में ढाले गए। अब किस दर्द मखलूक जो बीमार थी, फिक्र का दायरा इस कदर तंग था। जनाब सदर मोहतरम और मेहमान खुशी बशरकाय रहबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस मकाले का उन्वान है अरबी का नातगोई और ज़ैली उन्वान है अरबी नातिया शायरी एक बग़ैर नाफ़ेदा किनार। हाज़रीन किराम, इमाम कहानी में हिदायतुल औलिया में काफ़ी अहबाब की रवायत नक़ल की है कि मस्तक़र्र लिअब्दिन सनाउन फिल अर्ज़ हत्ता यस्तक़िर्र फिस समा, यानी जब तक आसमान में किसी की तारीफ अपना आशियाना न बना दे, ज़मीन पर उस तारीफ के कदम नहीं जमने पाते। वही लिहाज वो था जिसकी सनाखानी ममदा सराई नीलू आसमान की बेकरार वसतों में अज़ल का आबद जारी व सारी कायम दायम और मुस्तक़िर व मुस्तक़िल है। उस ज़ात तक़दीम मौजूदात की इस ज़मीन पर जल्दी की तारीफ की जाए कम है। यही वजह है कि हमारे सानी नाज़गोई का ज़िंदगी कारमा हर गाँव गाम अक़ीदत व मोहब्बत के दुहाए रंगारंग निसाबत करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। मगर यह भी हकीकत है कि उस हुस्न मुजस्सम की तशबीह मुकम्मल की तलाश में इस कारनामा का कोई मुसाफिर तो फ़कत शम्स कमर ही तक पहुँचा और किसी ने तो बादल फजा बुजुर्गी का किस्सा मुख्तसर कर दिया और किसी ने तो आंचल हुआ हमादारन तनहादारी की आड़ ले ली और किसी ने तो अल्लाहु खैर खल्क़िल्लाह कुल्लिहिम को मौक़िफ़ करार दिया। इसकी मंतकी वजह यह है कि ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक मुस्तक़िल कायनात है जिसकी दुनिया इंसानी प्रभाव तख़य्युल से मारा और जिसकी बेपाया सतह इक़्तिसाद की मंजिलों में जकड़े हुए महदूद इल्म गिने चुने अल्फाज़ और तकीमाती तावीलात से बाहर है। आप कभी सही, लेकिन मेरे आका मुझे यकीन है कि आप मोहम्मद सारी मकाम को हद गलत की तरफ मिटा देगी, क्योंकि आपको जो मिला है तो किसी मखलूक को हासिल नहीं हुआ। आप पर आपके रब का सलाम। मक्का मुकर्रमा के अजीज शायर अहमद सलाम तारीख के मौके नूर यानी रोशनी की बरात का नाम से रात होती है, जिससे कुछ अशायर पर मैं अपना यह मकाला सब मात्र खत्म करूंगा। वही कल मुस्तफा अमल हयाउ बदल कौन मुस्तफा अलाउ तकवाल कुरून व मजलबा बल हुदा की कुरूना वाउ बराउ की है कुल सिदकिन व खैर व कमाल व हक़। यानी सरकार तशरीफ लाए तो फसले बहार आई, कायनात को फरोग मिला और बुलंदियां और बुलंदवाला हो गई, सदियां गुजरती रही, लेकिन आपकी अज़मत का नशा पाती है और आपकी हिदायत भी हमारे दिलों के नहा खानों में पानी से रोशन है। लोगों ने आपकी सच्चाई भलाई और कमाल को पाया और शोभा वाकई नहीं और आपके हामिल होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व रुविया अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुल मुहदार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम निगरान कार्यकर्ता और मुआज़्ज़म सैयद शाह आज़म के फखरुद्दीन साहब, नायब तफसीर मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और ख़वातीन, हम एक बामक़सद और एक मक़सूद
برکت کے حصول کی یہاں حاضر ہے۔ ایک روایت ہے الا ان فی الدہر نفحات ان فی الدہر نفحات الا فتعجبوا لها، زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے کچھ آتے رہتے ہیں، زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے کچھ آتے رہتے ہیں۔ میں عرض کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری سیر و محفلیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمتوں کے جھونکے، اس وجہ سے کہ لا محبت لا ایمان لمن لا محبت له، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کے پاس محبت نہیں۔ کیا وہ محبت دنیا کی ہے یا مال و منال کی ہے؟ اور ہمارے پاس ایک اور قول چلتا ہے لا اسراف فی الخیر، کہ بھلائی میں جو زیادتی ہے اس میں کوئی اسراف نہیں، کہ اگر اس خیر میں اگر بھوک آ جائے، پیاس آ جائے، نیند کو چھوڑنا پڑے تو خیر کی جو مجالسیں ہیں اگر اس میں بھی دیر ہوتی ہے تو ہوا کرے۔ ایسا اندازہ تھا کہ سورج نکل گیا ہوتا تو فرمایا ہمارا کیا بگڑتا، وہ ہم کو خدا کی عبادت میں مجبور پاتا۔ تو بزرگوں دوستو، اس قسم کی جو محفلیں ہیں مقصدی محفلیں ہیں، اور میں اپنے کو سعادت مند سمجھتا ہوں کہ غالباً دوسری یا تیسری ہندوستان کی بڑی سے بڑی جامعہ بھی اس موضوع کے اوپر، اس مقصد کے اوپر آئینہ محفل کا اخلاص ہے، ان کی سچی محبت اور طلب، اور میں مقالہ نگاروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک عربی زبان کے طالب علم اور ایک بڑی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہندوستان کے بہت سی یونیورسٹیوں میں ایسے مواقع کے اوپر حاضر ہوا ہوں، تو وہ میرا معاملہ کوئی افسانوی حیثیت یا خوشامدی کے پہلو کو لیا ہوا نہیں۔ کہاں آفتاب کدھر ذرہ، تو اور حضرت یوسف کی بولی تو کہا مجھے یقین ہے کہ میری بولی تو ناکام ہو جائے گی، لیکن کل میدان قیامت میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بولی لگانے والوں کی فہرست کا کچھ خیال ہوگا تو یہ بڑھیا بھی اس بولی لگانے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اس حیثیت سے یہاں بولنے والے اور سننے والے مداحان نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجمع ہے، اور اس مجمع کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہوئے میں چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ بولنے والے اور سننے والوں کو پورا پورا فائدہ پہنچائے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ عادل نئی دنیا میں 2 برس گزرا ہے، اور وہاں کے کچھ نئے نئے تجربات بھی لیے ہیں۔ کچھ اشارہ میں نے افتتاحی اس شیر اللہ کانگریس کے افتتاحیہ میں بھی عرض کر دیا، تو اسی کا سلسلہ ہے جو آپ کو سمجھ لیجیے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امت کہاں پہنچ گئی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، عالم ہم ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باد بتعمیر جہاں۔ پوری دنیا ویران ہو چکی ہے، اور دنیا کی ویرانگی کا سبب یہ انگریزوں کی چنگیزی ہے۔ قرآن کا شاعر کا قرآن اور علامہ اقبال کا انعامی کلام کیا ہے، اللہ اکبر، عالم ہم امیرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باد بتعمیر
یورپ اور امریکہ کا اقتدار پوری دنیا پر آ گیا تو ہمارے عقیدوں میں فرق آ گیا، ہمارے اعمال میں فرق آ گیا، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب بدل گیا، گویا انسانیت کا دیوالیہ نکل گیا ہے اور نکل رہا ہے۔ تو دنیا کی اس حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ مہربان فرما رہے ہیں، اے مرد مومن تم امید مت ہو، مایوس مت ہو، تو حرم کا معمار ہے اور جہان کی تعمیر کرنا تیرا ہی فریضہ ہے، کسی اور کا معمار کا بات اور تعمیر ہے۔ جو حرم کا آباد کرنے والا ہے، جو خدا کے گھروں کا آباد کرنے والا ہے، وہی دنیا اور جہان کا آباد کرنے والا ہے۔ مادروں کا آباد کرنے والا دنیا اور جہان کا آباد کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو سنوارنے والا آراستہ کرنے والا وہی ہوگا جو معمار حرم ہے، خدا کے گھروں کا آباد کرنے والا۔ ایک بات آگے آپ رکھیے، میرے استاد مولانا ابو الوفا نے فرمایا کرتے تھے تو ہم کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو میلاد النبی کے جلسوں کا انعقاد سنیت کی دلیل ہے اور سیرت النبی کے جلسوں کا انعقاد وہابیت کی نشانی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے، بس سنی اور وہاں تو وہ شہنشاہ علم و عمل، شہنشاہ علم و عمل۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، مولانا کا انتقال ہوا تو مولانا مقبول ایک صاحب کے بڑے صاحبزادے مولوی ابو بکر ہاشمی نے حافظ شیرازی کا دیوان اٹھایا، فاتحہ پڑھی اور حافظ شیرازی کو لسان الغیب کا خطاب ملا ہے۔ تو بس بڑا الٹ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دالیہ آپ کی کا وہ دیوان کا دالیہ نکلا تو اس میں ایک شعر، آپ حیران ہوں گے، میں بھی حیران ہوں، سنیے آپ کہ دیکھو بابا کے بارے میں کچھ حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں کیا، تو شعر کیا نکلا، آمد عمل نیک بے رویو لیا کر، کمال دین و دولت بل وفا کر، کمال دین و دولت بل وفا کر۔ یہ بات کسی نے کہی کہ صاحب کسی نے اگر شیرنی ہو یا کوئی چیز سامنے ہو، اگر فاتحہ پڑھی جائے تو کھانا حرام۔ تو انہوں نے کہا، وہ کہنے والے سے آپ سے ذرا کہیے، کھانا حرام اور اس کی بیوی اس پر حرام، دو بات۔ تو انہوں نے کہا ذرا کہیے بھائی، میں ابھی سورہ فاتحہ آپ پڑھ کے پوچھتا کیا بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی؟ بھاگ گیا ہے سب۔ ان لوگوں کو دماغی نہیں ہے، خدا رحم ہے، خدا ان کو نہیں ہوتی اور صحیح فکر دے اور صحیح عقل دے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک بات آپ سے اور عرض کرنے کی ہے کہ ابھی ماشاءاللہ سے ربی میں راقیہ شاعری کے اتفاق کے اوپر بہت اچھے مقالے آپ نے سنے ہیں، کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری والخلق کلہم من نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ساری مخلوق میرے نور سے۔ ہوا نورانی مقام الرحم مقام الصلح پر رکھی، جو دور فطرت ہوتا ہے اس کی طبیعت میں سنجیدگی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ازل طرف پہنچتا ہو۔ تو دو چار جگہ اللہ نے فرمایا حضور سے میرا سورہ کہا قل انما انا بشر مثلکم، سورہ یاسین میں ان انتم الا بشر مثلنا، ان انتم الا بشر مثلنا، یہ مشرکین کا قول ہے۔ تو میں سب سے پہلے جناب سے خواہش کروں گا کہ وہ صدر اجلاس کی کوشش فرمائیں۔
ساتھ ہی میں سید شہید اللہ بشیر صاحب کو مہمان خصوصی حضرت قاضی سید شاہ استقبالیہ کے صدر جناب عبداللہ عامری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ سید سعادت الدین صاحب، میں موصوف سے یہ خواہش مند ہوں کہ وہ مولانا عمران اعظمی صاحب کی خصوصیت فرمائیں۔ شہید اللہ صاحب بشیر صاحب خواہش ہے کہ وہ صدر استقبالیہ یعنی الحاج فوز بن عبداللہ وہ ہمارے نائب صدر استقبالیہ جناب ایم مجید صاحب مجید صاحب تشریف لائیں۔ باری آتی ہے ان کی جو بار بار لوگوں کو باری باری سے بلاتے ہیں۔ میری مراد ہے جامعہ عثمانیہ کی جو مایانہ سکول جنہیں عثمانیہ کو بھی فخر ہے، میری مراد ڈاکٹر اشرف حسین صاحب میں اس سید الناطق کانفرنس میں انہوں نے ہر کام پر ہر موقع پر صبح اور شام کے ہر محفل میں ہماری مدد فرمائی، اس کے لیے میں شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں لم یشکر اللہ سے ولم یشکر اللہ۔ اب یہ بات عرض کر دوں کہ آپ کے سامنے یہ مومنٹو دیکھ رہے ہیں کہ آخری بات یہ بھی ایک سمجھے ذہنی کاوش کا نتیجہ تھا۔ ہم لوگ چاہتے تھے کہ اس مقابلے کو یادگار حیثیت دے دیں، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سندوں کے طور پر تو نہیں لیکن اس یادگاری احساسات اور تاثرات کو قلم بند کر کے شکر کے لیے ہم نے وہ آپ کے نظر سے پیش کیا اور ساتھ کی، اور پھر گروپوں میں وہ تمام افراد جو اس عمر سے یعنی 15 سال سے زیادہ عمر کے تھے انہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ آپ کے خطاب کے بعد یہ نتائج آپ کے سامنے مبارک سے سامنے آئیں گے۔ میں بدن خوش نصیبوں کو آواز دوں گا اور آپ دو باتیں، یہ تو وہ انعامات ہے جو یہاں پر آپ کو دیے جا رہے ہیں منتخب شخصیت، لیکن اصل انعامات تو سب کو مل گئے۔ انعامات ایسے ہیں تو ایک راجی سب ناراض، انعامات ایک کو ملے گا یا دو کو ملے گا، ناراض ہونے کی بات نہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ دیدیا فتح کرنے گئے تھے، عبداللہ ابن سہل لشکر کا سالار وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھے تھے، امداد لشکر لے کر کابل کے عالم کے زمانے میں گئے، دیکھیں کہ کیا ہے سالار لشکر چھپ کر بیٹھا ہوا اور لشکر بے دلی میں لڑ رہا ہے۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا عیسائی بادشاہ اپنی حسین لڑکی کو بغیر میں لے کے لڑ رہا ہے، اور حسین لڑکی بڑی جانباز تیر انداز شمشیر حسن میں بے مثال، اور اعلان کر دیا ہے کہ اسلامی سپاہ سالار کا سب لائے گا اس کو میں یہ حسین لڑکی وہاں بڑے ظاہرات کے ساتھ دوں گا۔ تو عیسائی لشکر کا ہر سپاہی اسلام کے سپاہ سالار کے سر کے فکر میں ہے، اس وہاں سے چھپ کر بیٹھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھی اعلان نکالیں، کیا نکالوں؟ تو جو اس عیسائی بادشاہ کا سامنا آئے گا مسلمانوں میں سے تو اس کی بیٹی کو مسلمان کو دوں گا۔ اب زبردست ابھی دو طرف بھی آخر کا بادشاہ مارا گیا، لیکن کمال یہ کہ جو جس کی وجہ سے پیدا ہوا دعوے دار نہیں
جب باندیوں میں کھڑا کرنے کی سزا دی تو عبداللہ ابن زبیر سامنے گزر رہے تھے. جنہی وہ شہزادی کی نظر عبداللہ ابن زبیر کے چہرے پڑی, ایک درد بھری تیغ ماری اور کہا میرے باپ کا خاتم جا رہا ہے. تو عبداللہ کے صاحب نے کہا دیجئے حضرت یہ مال غنیمت کا تحفہ آپ کے واسطے. کہا میں عورت کے واسطے جہاد نہیں کیا, میں جہاد اللہ کے واسطے. بڑا شاعر اپنے زمانے کا تنہا یافتہ ہے بنی میاں اور شام شہزادہ ہے, پرورش اس کی شام میں بھی مدینے والوں کو پہچانتا ہے. نوجوان شہزادوں کے ساتھ حج کو آیا اور حجر اسود کو بوسہ دینے کی ممکنہ کوشش کیا. 7 شوط میں 7 چکر میں ایک مرتبہ بھی موقع ملا. طواف ختم کر کے حرم کے کونے میں شامی شہزادوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں کیا دیکھ رہا ہے, ایک نورانی چہرہ ہے اور وہ طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے طرف جب آتے ہیں تو لوگ خود بخود ہٹ رہے ہیں اور بوسہ دے رہے ہیں. تو یہ نوجوان شہزادہ پہچانا تھا حضرت زین العابدین. کہا یہ کون ہے؟ شہزادہ پہچانا. شہزادہ نے اس کے ساتھی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ہشام پہچانتے ہوئے بھی کثر شام سمجھ کر بولا نہیں جانتا. تو فرزدق ہشام کا وزیر خان تھا اور اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والا اسے رہا نہیں گیا, کھڑا ہو گیا. کہا یہ وہ ہے جن کو کعبہ بھی پہچانتا ہے. یہ وہ ہے جب کعبے کی طرف بڑھتے ہیں تو کعبہ 1000 جان سے ان کے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین رہتا ہے. اے مدعی, اگر تم نہ پہچانا تو کیا ہوا, حرم بھی پہچانتا اور حل بھی پہچانتا. وظیفہ بند کر دیا, خیر کر دیا. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری اور اہل بیت کی محبت میں ایک ستایا جا رہا ہے تو 70,000 اشرفی اور ایک چادر مبارک قید خانے میں تم فتن بھیجا. تو فرزدق دیکھیے کہتا ہے کہ میں انعام کے واسطے قصیدہ نہیں کہا, اہل بیت کی تعریف میں نے 70,000 اشرف کے لیے نہیں کہا, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا. ہاں یہ چادر مبارک کام کی اس گناہگار جسم کو جب یہ مبارک چادر میں رکھا جائے گا تو ارحم الراحمین کو رحم آئے گا اور ظالم خبر سے ان کو نجات دے گا. تو جتنے شرکاء ہیں سب ان انسان میں آتا ہے. اللہ یہ ایک چیز ہے. تو خیر یہ تو کیونکہ جانمات پہ تقسیم کرنا ہے. میں پہلے کہا حضرات سے ایک کی خوشی سب کا پالن ہوتا ہے. اب میں آپ کی خوشیوں کو پلٹ دیا تاکہ سب خوش ہو جائے. ایسے جیسے پری دوسرے میں گزرتی ہے نا, غولی گمراہی, ایسے پریدہ بہت سے ہیں. اب آتا ہے جہنم استقبال کر رہی ہے. کم خوش نصیب ہے, سرکار کا ذکر فرما رہا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے ایک بات آج کل بتاؤں, بہت کچھ سن لیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسان اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. چلیے کبرا بول کے سبرا بول کے رکھیے. دوسری طرف وما خلقت الدنیا واهلها الا لأعرفنهم منزلتك ودرجتك عندي لولاك ما خلقت الدنيا واهلها. یہاں تو معلوم ہوا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ آیت اللہ اور حدیث میں عموماً شرابی ہوتی ہے.
عبادت کیسے سمجھتی ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ میں نے دنیا کو اور دنیا والوں کو اس واسطے پیدا کیا میرے حبیب تاکہ آپ کی بلند مرتبت آپ کا حکم جو میرے پاس ہے اور آپ کی عظیم مرتبت کو میں ان پر واضح کر دوں ان کو علم دوں اس کا. آپ دونوں کو ملائیے تو کیا معلوم ہوا سرکار کا عرفان ہی سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نعمت حضرات مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی وہ یہ کہ اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے جو دو حضرات ہیں جو رواں ہیں یہ ان کی وجہ سے ہم سب حاضر اتباع اور اس سابق سے برابر ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ نے تقاریر میں سنا یعنی سید شاہ شریف اللہ بشیر اور سید احمد علی صاحب کی ترکمیسی مالی صاحب اہلیہ نے محلہ کی جانب سے کرنا ان کے جرم ایسا ڈھکے ہوئے کیا آپ کو نظر نہیں آتا. کیا سکھانا چاہ رہے ہیں ویسے لوگ تو اتنا آپ ان سارے حضرات کے دلوں کو آپ نے حضور انور کے چراغ سے ان کے دلوں کو منور فرما دیا. خدمتیں تھیں سیاہیں اور دلوں میں تباہیاں ان کے دلوں کو آپ نے آباد فرما دیا اور آبادی کہ اللہ اس کے حبیب کے ذکر اور خیال سے دل ہمیشہ آباد ہے. یہ گروپ اول کے بڑے ہی تیسرا انعام محمد اکبر حسین انعام صبح کے مستحق قرار پائے محمد اکبر حسین. محمد عبدالحمید اکبر صاحب گولڈ میڈل والوں سے سننا بات تیسرے انعام دوسرا ترتیبی انعام جاتا ہے محمد عبد القادر. محمد عبد القادر اگر محمد عبد القادر یہاں ہیں تو تشریف لائیں. تو تشریف لائیں اور بھائی کا انعام زبیر بن حسن بامجبور صاحب محمود نگر. زبیر بن حسن بامجبور میدک سلیم خواجہ احمد علی شاہ حاضری.
حاضر آ جائیے. میں یہ دوسری سیرا کانفرنس کی جانب سے شرکت کی سرٹیفکیٹ ہے کہ کوئی میں نام کر رہا ہوں محمد نمبر اعظم صاحب پٹنہ. سید احمد ناصر فقیر صاحب لاسو مان مراٹھواڑہ مہاراشٹر. محمد صدیق صاحب محبوب نگر. محمد صدیق صاحب محبوب نگر. محمد عبدالعظیم صاحب سنگاریڈی. خلش جگری صاحب رنگاریڈی. یہ ہمارے مقامی حضرات ہیں. اس سے پہلے جتنے حضرات میں نام کیا ہے وہ اضلاع اور دیگر ریاستوں سے تشریف لائے. سید بشیر احمد صاحب. سید بشیر سید خواجہ رضی الدین خالد صاحب. مدانی گلی صاحب. محمد علیم اللہ احمد صاحب. محمد علیم اللہ احمد. محمد بہاء الدین قادری صاحب. محمد اشتیاق حسین صاحب. یوسف خان اعجاز صاحب. خواجہ اکرام الدین قیصر صاحب. حافظ سید مصطفیٰ علی صاحب. مصطفیٰ علی. سید خلیل الدین صاحب. محمد فہیم الدین. محمد فہیم الدین. محمد فہیم الدین صاحب. سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس. یہ میں سمجھتا ہوں سید اللہ شاہ بشیر صاحب کے صاحبزادے محمد محی الدین صاحب. محمد محی الدین. ولی مصطفیٰ خان صاحب. ولی مصطفیٰ خان. ولی مصطفیٰ خان آئی نہیں ہے. سعید بن محمد. سعید بن محمد صاحب. نعمان جاوید صاحب. نعمان جاوید صاحب. محمد نظام الدین احمد صاحب. محمد نظام الدین احمد. محمد مقصود احمد صاحب. محمد مقصود احمد. شیخ امجد علی صاحب. شیخ امجد علی صاحب. محمد مجاہد علی خان صاحب. شہید صاحب ثابت حاصل کر رہے ہیں کہ وہ کیا کلمات ہماری طرف سے. اور دوسرا یہ شرکت سے یہ جو ہم نے شکر گزاری کا اظہار کیا ہے سید صادق الدین صاحب فرید میں پیش کرتے ہیں.
اور میں شفیق الرحمان صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ گرامی قدر محمد عمران آدمی صاحب سے خدمت عالی میں یہ سب کاروائی چلا رہا ہے، اس کے مجھے بھی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. میری سعادت ہے کہ میں اس کو محمد احمد صاحب ساقیہ بھی ایک چھوٹے جاتے ہیں یہ ہے وہ نہیں مل رہا ہے نہیں ہے. الحمدللہ میں اس نادیہ سیولر کانفرنس کے اختتام تک آج کے اور اس کانفرنس کے گولڈ میڈلسٹ محمد عبدالحمید اکبر صاحب سے یہ خواہش کروں گا کہ وہ بالغ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نام پیش کریں تاکہ ہم اسی سرور اور شاعری کے عالم میں اپنے نام پہنچے. ان التماس ہے کہ وہ ہمارے پیش کریں اور میں اس کے بعد آپ تمام حضرات کا حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ و رضوان کی مثنوی شریف سے ایک شعر سماعت فرمائیں. اے
کل کی ناس ہوئی عشق نبی سے
مستقل نہ کیا حضور کے بابا کا پڑھا نام ہے نا ایک سال بہت مستقل نام دے پاس آپ کی تلاش ہو